آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمت دی تھی کہ جہاں اللہ رب العزت کی خدائی ہے وہاں تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفر آئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے خطیب آئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے شاعر آئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے جرنیل آئے، لیکن جب انہوں نے وفات پائی تو دنیا نے یہ کہا کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور ہوتے تو اپنی زندگی کے اندر کمالات پیدا کرتے۔ جرنیل کے متعلق لکھا کہ اور تھوڑی سی زیادہ سال ہوتا تو اس کی حکومت کو وسیع کر لیتا۔ خطیب کے متعلق بھی یہی نظریہ، شاعر کے متعلق بھی یہی نظریہ کہ شاعر اور ہوتا تو اپنے شعروں کے اندر کہ کمالات پیدا کرتا۔ اور اسی طرح اور جو بھی فلاسفر ہیں یہ سارے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا اور فرمایا، حل بلغت، تو کہ جس مقصد کے لیے مجھے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے کیا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی جو ہے اٹھائی اور اللہ رب العزت کو فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ تو ہم یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جن کی رہنمائی میں تم چلتے ہو ان کے زندگی کے اندر نقائص ایسے موجود ہیں، لیکن جس کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تھا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا قصہ مختصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان تھا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شان کے اندر کہ شریک نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک تھی وہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ ایک صحابی تابعی تھے، ایک صحابی کے پاس بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی بڑی دل فریب تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا اس میں سرخی اور سفیدی مائل تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے کنگریالے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی اونچی جگہ سے آ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ صحابی ہے جس کے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے، زخم نکل آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کو لگایا تو اس کے جو جسم کے سارے وہ پھوڑے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اس صحابی کے جسم سے ہمیشہ یہ خوشبو آتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس صحابی کے جسم کو سونگھتے تھے اور خوشبو محسوس کرتے تھے۔ ایک غریب صحابیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، دعا کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو غریب ہیں، آپ کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہ صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کے چند قطرے کسی شیشی کے اندر ڈال دیے، اور وہ صحابیہ لے کر گئی، اور وہ صحابیہ جس کو لگاتی اس بندے کے اندر، اس صحابی کے اندر خوشبو ہو جاتی۔ لوگوں نے اس کے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ لیا۔